الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں، اس کے سوا کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں۔ مطلب سمجھیں، ہم جو کہہ رہے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معز الا اللہ، لا مذل الا اللہ، لا رافع الا اللہ، لا خافض الا اللہ، لا قابض الا اللہ، لا باسط الا اللہ۔ جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں سب رکھو یہاں پر، وہ ایک ہے بس، وہی ہے حفاظت کرنے والا، وہی ہے ضرورتیں پوری کرنے والا، وہی ہے صحت دینے والا، وہی ہے مسئلے حل کرنے والا، وہی ہے کام بنانے والا، وہی ہے نفع دینے والا، وہی ہے نقصان سے بچانے والا، وہی ہے پریشانیوں سے نکالنے والا، اور کوئی نہیں ہے۔ اس کو سمجھتے ہوئے کہیں ہم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر کہا اللہ سب سے بڑا ہے، پھر کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے اور ساری تعریفیں اللہ کی ہیں۔ توبہ! آج جہاں دو بیٹھے نا، تین بیٹھے گھر میں، دکان، دفتر، بازار، تعریف کر رہے ہیں کس کی؟ کپڑوں کی، جوتوں کی، برتنوں کی، کھانوں کی، گاڑیوں کی، چیزوں کی، موبائل کی، ٹائل کی، پتھر کی، سب جھوٹ، سب جھوٹ، سب کوڑ کباڑ، کوئی تعریف نہیں۔ ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ساری کی ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ ہاں، یہ دن جو ہے نا، یہ ذی الحجہ کے دن کس کے ہیں؟ تکبیرات کے دن ہیں۔ بعض صحابہ جب بازار جاتے تھے ان دنوں میں بعض صحابہ بازار جاتے تو زور سے ایک دوسرے کو دیکھ کر پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر، سننے والے بھی کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کے زمانے میں بازاروں میں ان دنوں میں تکبیرات کا شور ہوتا تھا، تکبیرات کی آوازیں بلند ہوتی تھی۔ ہاں، یہ اللہ کی بڑائی۔ اب عید کا دن ہے، عید پڑھنے جا رہے ہیں، ہاں دیکھو سب ماشاءاللہ عید پڑھنے آئیں گے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک راستے سے آؤ اور دوسرے راستے سے جاؤ، اور کیا پڑھتے ہوئے آؤ؟ کیا پڑھتے ہوئے جاؤ؟ بلند آواز سے۔ ابھی آپ عید پڑھنے آؤ گے، زور سے پڑھتے ہوئے آنا ہے۔ بیٹے سے کہو بیٹا زور سے پڑھو، بھائی سے کہو بھائی زور سے پڑھو بھائی۔ ہاں، جو بھی ساتھ آپ کے چل رہے ہیں بھئی بلند آواز سے، وہ ڈھیلا نہیں پڑھنا، ڈھیلا نہیں، پست آواز سے نہیں، جوش جوش جوش، جذبہ، شوق، سارے راستے تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے آئیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہاں، اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کی بڑائی بولو۔ یہ دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوگا نا، جب دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کی بڑائی ہوگی، اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، جب دل اس سے بھرا ہوا ہوگا پھر جوش سے بڑھے گا، جذبے سے بڑھے گا۔ اور اگر دل میں پیسے کی عظمت، دنیا کی عظمت، گاڑیوں کی عظمت، چیزوں کی عظمت، عہدوں کی عظمت، وزارتوں کی عظمت، دنیا، دل کی دنیا جو ہے وہ دنیا کی عظمت سے بھری ہوئی ہے، دنیا کے شوق سے بھری ہوئی ہے، اول تو تکبیرات تشریق پڑھنے نہیں لگا، اگر پڑھے گا نا تو ایسے ڈھیلا اللہ اکبر لا الہ، ایسے پڑھے گا جیسے کوئی سنی نہ لے گئے ہیں۔ دیکھو حج پہ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ حج پہ جائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ عمرے پہ جا رہے ہیں، احرام باندھا ہے، اب کیا ہے؟ تلبیہ، اور تلبیہ کے بارے میں حکم کیا ہے کہ تلبیہ کیسے پڑھو؟ جوش سے۔ تلبیہ کیسے پڑھو؟ شوق سے۔ تلبیہ کیسے پڑھو؟ بلند آواز سے، پست آواز سے نہیں۔ تلبیہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جوش ہو، جذبہ ہو، شوق ہو، بلند آواز ہو، پست آواز سے نہیں. اب جی اگر دنیا کی عظمت دل میں تو تلبیہ پتہ کیسے پڑے گا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک. او بھائی آواز بلند کر، جوش سے پڑھ. کئی سال پہلے عمرے پہ جا رہے تو اب بس جا رہی جدے سے مکہ، سارے عمرے والے بیٹھے ہوئے، سارے عمرے والے سب چپ کر کے بیٹھے. میں آخر میں بیٹھا ہوا تھا. اب میں دیکھو کوئی پڑھ ہی نہیں رہا، میں پڑھ رہا ہوں کوئی پڑھ ہی نہیں رہا. میں نے زور سے پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب میں نے زور سے، بہت زیادہ زور سے اس لیے پڑھا کہ یہ سارے پڑھنا شروع کرے. اب بجائے پڑھنے کے میری طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب نے کیوں ہے. اور میں نے کہا بھائی پڑھو، تلبیہ زور سے پڑھو. چپ. وہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا اس سے میں نے جھنجھوڑا، میں کہا پڑھ بھائی تلبیہ. اب اس نے پڑھنا شروع کیا لبیک اللہم لبیک لبیک. اور میں کہا بھائی آواز نکال. ہاں اصل مسئلہ جو ہے نا، سچی بات ہے، گڑبڑ اندر ہے. گڑبڑ کہاں ہے؟ یہ دل جو ہے نا، یہ آج گڑبڑ ہوا ہے. پیسے کی عظمت، دنیا کی عظمت، چیزوں کی عظمت، گاڑیوں کی عظمت، عہدوں کی عظمت، وزارتوں کی عظمت، صدارتوں کی عظمت، کرسیوں کی عظمت، یہ اندر گھسا ہوا ہے.